الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 33 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 34 آیت نمبر 37 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً تم سے پہلے پیغمبر بھی جھٹلائے گئے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، تو انہوں نے صبر کیا اس چیز کے اوپر کہ وہ جھٹلائے گئے اور تکلیفیں پہنچائے گئے، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حوصلہ دے رہا ہے، کیونکہ آگے سے ریزسٹنس ہو رہی ہے، رکاوٹیں پیش کی جا رہی ہیں، جھٹلایا جا رہا ہے، مخالفتیں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑھا رہا ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، تم سے پہلے پیغمبر بھی جو تھے وہ بھی جھٹلائے گئے، اور انہوں نے جھٹلانے کے باوجود، جھٹلائے جانے کے باوجود اور تکلیفوں کے باوجود انہوں نے صبر کیا۔ کیا مطلب صبر کیا؟ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، بلکہ ڈٹے رہے، اپنی جگہ ثابت قدم رہے، اپنے مشن کو انہوں نے چھوڑا نہیں، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں وہ لگے رہے، کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ کیا ہوا، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کو مہلت دے رکھی ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے، آگے سے رکاوٹیں بھی آتی ہیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کی دونوں چیزوں کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، دونوں فریقوں کی، جو مخالف ہے اس کی بھی اور جو حق پر ہے اس کی بھی، دونوں کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، کون کس حد تک کوشش کرتا ہے اور کون کس حد تک مخالفت کرتا ہے۔ یہاں تک ایک لمٹ ہوتی ہے، تاکہ وہ لمٹ پوری ہو جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ طرف سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے۔ اس کو فیصلے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں ہر دور میں، کبھی اللہ کا عذاب بھی آیا، کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی اور طریقے سے فتح بھی دے دی، سارے کچھ اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے کار رہے ہیں ہر قوم کے ساتھ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے پیغمبر جھٹلائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن وہ ڈٹے رہے، ہمت نہیں ہاری انہوں نے، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ انہوں نے کہا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بنیادی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اصول، بنیادی قوانین جو اللہ نے دیے ہیں، وہ چینج ہونے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ شروع سے ایک ہی رکھے ہیں۔ اور اس کی یہ مثال ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء کے واقعات آئے ہیں، نام سے تذکرہ آیا ہے کہ ہم نے فلاں قوم کی طرف فلاں پیغمبر کو بھیجا، فلاں کی طرف فلاں کو بھیجا، تمام نے ایک بنیادی طور پہ یہ پیغام دیا کہ یا قوم عبد اللہ ما لکم الہ غیرہ، کیا میری قوم اللہ کی بات کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی عبادت، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کوئی بنیادی کلمہ ہے، بنیادی ایک پیغام ہے جو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا اپنے پیغمبروں کے ذریعے۔ اس کے بارے میں اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ اسی طریقے سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتی، جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ ایک ہی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، کہ پیغمبروں کی خبریں تم تک آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں قرآن کے اندر، جگہ جگہ مختلف پیغمبر کے واقعات سنا کے بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تو یہ ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تم پہ اللہ نے واضح کیا اس چیز کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر تیرے اوپر ان کا یہ اعراض برتنا، ان کا یہ منہ موڑ لینا، یہ بہت گراں گزر رہا ہے، بہت بھاری گزر رہا ہے، کہ وہ بار بار کوئی نہ کوئی فرمائش کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی آگے سے ہنڈرنس پیدا کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کوئی نشانی لے آؤ، کبھی کہیں کوئی معجزہ دکھا دو، فرمائش کیے جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ بات ماننا نہیں ہے، منہ موڑا ہوا ہے انہوں نے، بہانے بازیاں پہ کر رہے ہیں۔ اب یہ چیز ہے کہ تم پر گراں گزر رہی ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ شاق گزر رہی ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہے یہاں پہ کہ تمہارے اندر استطاعت ہے، ہمت ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود لو، زمین کھود لو نیچے، اور سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لے کے چڑھ جاؤ، فتأتیہم بآیۃ، تو اللہ کے دکھا دو ان کو نشانی۔ اب یہاں پہ یعنی کہ بظاہر بڑی سخت بات ہے کہ وہ بار بار فرمائش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی ظاہر اس امید میں ہوں گے کہ اللہ کو اتار دے نشانی، اللہ کو لشین قدیر، اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ فرمائش کر رہے ہیں تو دکھا دے فرمائش، سامنے ان کو حق واضح ہو جائے گا، ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی وہ باقی نہیں رہے گا عذر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یہ ان کا تمہیں بہت زیادہ گرام گزر رہا ہے نا کہ یہ فرمائشیں جو کر رہے ہیں، تمہارے اندر ہمت ہے تو اللہ کا دکھا دو ان کو نشانی، چاہے زمین کھود کے نکالو، چاہے آسمان پہ چڑھ کے لے، جہاں سے مرضی نشانی لا کے دکھا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حالات پیدا کیے ہیں انہی کے اندر، اسی امتحان کے اندر سے گزرنا ہے اور اسی کے ذریعے جو حق تک پہنچنا ہے۔
فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ ہی چاہتا ہے، لیکن اللہ نے اسی قسم کا کام کرنا ہوتا ہے، اگر ان کی فرمائشیں پوری کرنی ہوتی ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ویسے ہی ان کو ہدایت پہ جمع کر دیتا ہے سب کے سب کو، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ یعنی کہ اللہ کے لیے تو مشکل تو کوئی نہیں ہے، تم کیا چاہ رہے ہو کہ ان کی تو نشانی اتر جائے، کچھ بھی فرمائش کرے وہ پوری ہو جائے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ کے لیے تو ہدایت پہ جمع کرنا بھی مشکل نہیں ہے، اگر اللہ نے اسی طریقے سے کرنا ہوتا تو ویسے سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، پھر امتحان کس چیز کا رہ جاتا؟ یعنی کہ انہوں نے فرمائش کر دی کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پہ سامنے تعالیٰ دکھا دے، موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اللہ تو آجا سامنے، کون سا مشکل ہے؟ تو اللہ نے اگر سامنے ہی آ کے سب کچھ دکھانا ہے تو بھی یہی ہوگا کہ وہ تو ماننا نہیں چاہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو منوانا چاہ رہے کہ لو بھی تم نے دیکھنا، چلو لو میں تمہارے سامنے آ گیا، اب تو مان لو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوگی، کہ ان کی خواہش تو نہ ہوئی ماننے کی، تو اس طرح ہی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، تو اتنے بندوبست کرنے کی، اتنی نشانی دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ تمہیں اگر زیادہ جو ہے اعراض ان کا جو ہے وہ گراں گزر رہا ہے تو لے اور نشانے، ہم تو نہیں لے کے آئیں گے جس کی یہ فرمائش کر رہے ہیں، یہ فرمائش تم پوری کر دو، تم سے ہوتی ہے تو ہمارا یہ اصول نہیں ہے۔ جیسے کہ بچے کو کسی کو امتحان میں پاس کروانا ہے، اب بچہ پاس ہونا نہیں چاہ رہا، ہم کتابیں لالا کے سامنے کر لے بیٹا نقل کر لے تو پاس ہو جائے سارا کچھ، یہ تو وہی بات ہے کہ ہم اس کو پاس کروانا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہ رہا، اسی طرح کرنا تو ویسے ہی پاس کر کے بھیج دو، لے بھی تو پاس ہو جا، چلا جا گھر، تو یہ وہ بات ہے کہ اللہ نے کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، تمہارے اندر ہمت ہے تو کر لو، ہم نے تو جو یعنی کہ اصول رکھا ہے اسی کے مطابق سب کا فیصلہ ہونا ہے۔ فرمایا کہ فلا تکونن من الجاہلین، اب یہ بظاہر لوگ بڑا سخت ہے کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، لیکن جاہل لفظ اصل میں ہمارے ہاں تھوڑا غلط طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ورنہ جاہل سے جو عربی میں مراد ہے کہ نادان، ناواقف کسے کہا جاتا ہے، کہ انجان، اگنورنس میں رہنے والا، یعنی کہ تم جو ہے اپنے آپ کو غفلت میں نہ ڈالنا، تم اپنے آپ کو الرٹ رکھنا، یہ یعنی کہ اگر فرمائشیں کر رہے ہیں الٹی پھلٹی تو تم اپنی کوشش کے اندر لگے رہو، تم اپنی جو ہے 100% پرفارمنس دیتے رہو، تمہیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک یعنی کہ سبق آموز جملہ ہے کہ ہمارے سامنے بھی اس طریقے سے ریزسٹنس آئے گی، لوگوں کی مخالفتیں آئیں گی، لیکن ہم نے اپنے مشن سے اصل میں پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے اپنے آپ کو اگنورنس میں نہیں رکھنا، جو وہ چیزیں ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم نے اپنے نالج کے اندر اضافہ کرتے چلے جانا ہے وقتاً فوقتاً، ہر چیز کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ہوگی، لیکن ہم اپنی کمیوں کوتاہیوں کو ضرور پورے کرتے چلے جائیں کہ ہمارے اندر تو نہیں کوئی کمی ہے، تو یہ ایک نشانی میں یہاں مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا تکونن من الجاہلین، تم نے نادانوں میں سے نہیں ہونا، تم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جو کہ غلطی پر مبنی ہو، تم نے اپنے صحیح ٹارگٹ کے اوپر رہنا ہے۔ فرمایا کہ انما یستجیب الذین یسمعون، قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، بات کو سننے والے جو ہوتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، جو مردے ہیں جن کا سر کوئی نہیں ہونا وہ تو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر اس کی طرف رجوع کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ یعنی کہ حق و باطل کا فیصلہ کر دے گا، دنیا میں تو انہوں نے بات قبول بھی کرنا جنہوں نے سننا بھی ہے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یسیب کون قبول کرتا ہے بات کو، جو سنتا ہے، سننا یعنی کہ ضروری ہے، سنیں گے تب ہمارے اندر کوئی بات سرایت کرے گی، پھر ہمیں کوئی بات اثر بھی کرے گی تو ہم قبول بھی کریں گے، اگر سنیں گے ہی نہیں کسی چیز کو تو ظاہر ہے اس کا اثر بھی نہیں ہونا۔ کفار کا بھی یہ کہتے ہیں کہ سنو مت، اس کو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لو، سننا نہیں ہے اس کو، قرآن مجید کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی اور قرآن کو بدل ڈالو، یہ نہ ہمیں سناؤ، وہ سننا نہیں چاہتے تھے اصل میں، جب سنتے ہیں تو اثر بھی ہوتا ہے، اور یہ چیز ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر بھی جو مخالف لوگ ہیں، یہ علماء کے درمیان جو مخالفت چلتی ہے اس کے اندر بھی یہ تھا ایک دوسرے کو سننے سے روکا جاتا ہے کہ فلاں کو سننا نہیں ہے، فلاں کو سننا نہیں ہے، اور یہ سب کے اندر چیز ہے، ہر ایک جو فرقے والے لوگ فرقوں میں پھنسے پڑے ہیں وہ دوسرے فرقے والے کو سننے سے روکتے ہیں کہ تم نے سننا نہیں، میری عوام کو منع کرتے ہیں تم نے فلاں کو نہیں سننا، تم نے فلاں کو نہیں سننا، تو ان کے اندر اپنا ڈر ہوتا ہے کہ سنیں کہ ہمارا پول نہ کھل جائے، کہ لوگوں کو بات سمجھ نہ آ جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی دکھائی ہے کہ جو سنتے ہیں وہی قبول بھی کرتے ہیں، تو یہاں ہمارے یہاں بھی یہی روش چلتی ہے کہ لوگوں کو سننے سے روکا جاتا ہے، اور یہ سننے سے روکنا جو ہے یہ ایک قسم کی اس کے چور ہونے کی نشانی کافی کہ اس کے اندر دل میں چور ہے، اس کے اندر کوئی ایسا کان پن ہے جسے وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا ہے کہ کسی اور کو سنے گا تو کہ میرا چور نہ پکڑا جائے، تو بہرحال یہ ایک فالٹ ہے جو ہمیں دور کرنا چاہیے ہر ایک کو۔ اس بار فرمایا کہ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترائی، اس کے رب کی طرف سے کوئی نازل نہیں ہوئی نشانی، کل کہہ دو کہ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز کے اوپر، کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان ینزل آیۃ کہ وہ آیت کو نازل کر دے، نشانی کو نازل کر دے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بے علم ہیں، جانتے نہیں اس چیز کو کہ جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بعد میں کیا نکلنے والا ہے یہ ان کے علم میں نہیں ہے، کیونکہ جس وقت منہ بولی نشانی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تذکرہ کیا، پھر کے بعد مہلت نہیں ملتی، کیونکہ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم کی اونٹنی کی مثال ملتی ہے، کہ انہوں نے منہ مانگی فرمائش مانگی تھی کہ ہمیں اونٹنی یہاں سے چاہیے اس پہاڑ میں سے، تو وہ ان کی منہ مانگی فرمائش پوری کر دی گئی، پھر اس کے بعد جب پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے پھر ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا، اس کے بعد پھر مہلت نہیں دی گئی، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے
وہاں پہ سورہ مائدہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے حواریوں نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں آسمان سے خوان نازل کر دے، ہمارے لیے وہ سارا سامان بن جائے عید کا. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم یہ دعا کر رہے ہو ٹھیک ہے، یہ میں نازل کر دوں گا تمہارے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر پھر کوئی نہ مانا تو بالکل میں ایسا عذاب دوں گا جو پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. یہ یعنی کہ بڑی سخت بات ہے اس چیز کی کہ اللہ کے منہ مانگی ہم نشانی مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے نشانی تو اتار دے گا، لیکن اس کے بعد پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ جو نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اللہ مہلت دیے جا رہا ہوتا ہے، وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد نافرمانی ہوگی تو بس پھر صفایا ہو جائے گا. اسی کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ فرمائشیں جو کر رہے ہیں یہ، لیکن اس کا نتیجہ نہیں جانتے، بے علم لوگ ہیں یہ بات کر رہے ہیں. یعنی کہ منہ مانگی فرمائش پورا نہ ہونا بھی یہ بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے کہ اس کو مزید مہلت مل رہی ہے کہ وہ مزید اپنی غلطیوں کو سدھار لے. تو اس چیز کی بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ سے جو چیزیں مانگیں ہم بہت احتیاط سے مانگیں، ایسی ہم فضول قسم کی فرمائشیں نہ کرتے جائیں جو ہمارے لیے خود بعد میں مسئلہ بن جائے، کیونکہ ہمارا علم بہت محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے. تو اللہ تعالیٰ میں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ نے نشانیاں دی ہیں ہمارے سامنے ظاہر کی ہیں، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.